رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ عزیزان گرامی قدر، ناظرین و سامعین محترم، مومنین اور مومنات، چونکہ یہ مجلس برائے سال ثواب مجلس سوم مرحومہ مغفورہ مریم خانم بنت مرحوم محمود حسین اور زوجہ شاکر مرزا، ان کے یہ پرسے کی سوم کی مجلس ہے جو علی ٹی وی کے ذریعے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کی جا رہی، اور یہ مجلس ایصال ثواب ہے، اس لیے ایک مومنہ، ایک مرحومہ، ایک اہل بیت کی چاہنے والی، ایک آل محمد کا کلمہ پڑھنے والی، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف اس مومنہ نے سفر اختیار کیا ہے۔ اور یہ میں اپنی مجلس میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سفر بہرحال سفر ہوتا ہے۔ اب وہ سفر چاہے دنیا کا ہو یا وہ سفر آخرت کا ہو، عقبہ کا ہو، سفر بہرحال سفر ہے، یہ حقیقت۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے سفر پہ انسان جب ارادہ کرتا ہے سفر کا اور سفر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، تو بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں تمام سامعین و ناظرین، چونکہ سفر بہرحال کہتے ہیں سفر ہے، جتنی چاہے سہولتیں اپنے ساتھ، توجہ کیجیے، آمادہ کر لیں، تیار کر لیں، اپنے آپ کو آمادہ کر لیں کہ مجھے سفر کرنا ہے، مگر سفر میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے۔ سفر کے نام سے انسان تھوڑا بے چین ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اس لیے جب دنیا کا سفر ایسا ہو سکتا ہے تو اگر آخرت کا سفر کوئی کرے تو یقیناً گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی، لیکن اللہ رے اہل بیت کا صدقہ
آل محمد کا کرم اور خدا کی شان یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے سفر آخرت کے لیے اتنے مطمئن ہوتے ہیں محبت اہل بیت کی بنا پر. غور کیجئے گا کہ وہ تو آمادہ رہتے ہیں، وہ تو ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر موت آئے تو اس سے اچھا کیا ہے. اس لیے انہیں پتا ہے کہ اس سفر پہ میرے مولا کی مجھے زیارت ہوگی، امام حسین کی زیارت ہوگی، علی ابن ابی طالب کی زیارت ہوگی. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے. آپ غور کریں، یہ حقیقت ہے. میں گفتگو میں انشاءاللہ آگے کچھ باتیں کروں گا. ایک خاتون کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، والدین کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کروں گا. کچھ ماہ مبارک رمضان کی آج 2 تاریخ، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا. اس سے قبل میں اپنے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کروں گا کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ مغفورہ مریم خانم بنت محمود حسین کی روح کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. خدا غریق رحمت کرے، خدا مغفرت کرے، خدا رحمت. مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے شوہر، ان کے بچے، اعزاء و اقارب، دوست و احباب، تمام لواحقین کے صبر جمیل کے لیے، بالخصوص امام کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے ایک باواز بلند آپ سب اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جانے والے کے لیے سفر جو ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. دیکھیے غور کریں تو ایک بات کہوں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ مجلس پڑھ رہے ہیں فلاں مثلا مرحومہ مریم خانم، تو ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ یا کسی مرحوم کی مجلس ہے تو ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ جب بھی مجلس پڑھتے ہیں، مجلس سوم ہو، مجلس ہفتہ ہو، مجلس پنجم ہو، مجلس 40واں ہو، مجلس برسی ہو، دیسا ہو، چھمائی ہو، ہمارے یہاں جتنی مجلس ہوتی ہے جانے والے کے لیے، کسی مومن یا مومنہ کے لیے، توجہ کریں آپ، میں جواب دے رہا ہوں آپ کی خدمت. لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کا تذکرہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ رسول اور آل رسول کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ خدا کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ قرآن کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مجلس میں یہ تذکرے ہوتے ہیں، امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، خدا کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، رسول کی رسالت کا ذکر ہوتا ہے. ہمارے یہاں تمام چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. مرنے والے کا قصیدہ نہیں پڑھا جاتا ہے نا، اس کی سوانح حیات نہیں پڑھی جاتی. یہ نہیں کہ وہ کب پیدا ہوا، کب انتقال کر گیا، اس کی زندگی کیسی تھی، اس کے بچے کیسے تھے، اس کے شوہر کے ساتھ کیا تعلقات تھے، یہ ساری چیزیں نہیں پڑھی جاتی کسی کے لیے، کہ اس کا شوہر کے ساتھ اور زوجہ کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ یہ نہیں پڑھا جاتا. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جیسا انسان یہ جانتا ہے کہ ہم ایک قطرے ناچیز ہیں. غور کیجئے گا، ہم ایک قطرے ناچیز ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ جو اس فانی دنیا میں ہیں. تو فانی دنیا میں اللہ نے سورہ رحمان میں اعلان کر دیا کہ کلو من علیہا فان. توجہ کریں، کلو من علیہا فان. دیکھیں بڑی عجیب بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شاید کہیں ہمارے ناظرین اور سامعین مومنین مومنات تک اس بات کو محفوظ کر لیں آپ. کلو من علیہا فان کہہ کے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ پوری کائنات فانی ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. جب یہ دنیا ختم ہو جانے والی، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہاں انسان، جنات، چرند پرند، ہر شے ختم ہو جانے والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ ہمیں تو ختم نہیں ہونا ہے، ہمیں فنا نہیں ہونا ہے، ہمیں ختم ہونا ہے نہیں، بلکہ ہمیں باقی رہنا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے. توجہ کیجئے گا، ہماری زندگی یہیں ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے کہ ہماری زندگی اس دنیا کے بعد بھی باقی رہے، اور صرف باقی نہ رہے بلکہ بہتر باقی رہے، اچھے طریقے سے باقی رہے، حیات طیبہ کے ساتھ باقی رہے، پاک و پاکیزہ زندگی کے ساتھ باقی رہے.
توجہ کیجئے گا، جب یہ سارا عقیدہ اور ایمان ہمارا ہے کہ ہماری زندگی یہاں کے بعد باقی رہے، ہم یہاں کے بعد بھی زندہ رہیں، ہم یہاں کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں، ہم یہاں کے بعد بھی توجہ کیجئے گا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں، تو یہ بتائیے جب یہ دنیا فانی، ہم فنا ہو جانے والے ہیں، تو پھر مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم فنا ہو جانے والے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ جو فنا ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی کیسے رہے گا؟ لیکن اگر آپ ایک قطرے کو ابھی یہاں پر توجہ کریں، یہاں پر ابھی اس وقت ایک قطرے کو گرا دیں، تھوڑی دیر میں آپ کو وہ قطرہ، توجہ کریں، آپ اپنا وجود کھو دے گا، قطرہ دکھائی نہیں دے گا، یا وہ گرمی کی وجہ سے، غور فرمائے، شدت کی وجہ سے گرمی کی وہ قطرہ ختم ہو جائے گا یا کسی کے قدموں میں آ جائے گا، اس لیے کہ قطرے کا کوئی وجود نہیں رہتا، توجہ کیجئے۔ لیکن اگر اسی قطرے کو کسی بحر بے کراں سے ملا دیں، کسی ایسے سمندر سے ملا دیں، کسی ایسے حوض سے ملا دیں، کسی ایسے دریا سے ملا دیں، تو پتا چلا کہ جب تک وہ دریا ہے، وہ حوض ہے، وہ نہر ہے، وہ سمندر ہے، تب تک وہ قطرہ اپنی زندگی کے ساتھ باقی رہے گا۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قطرہ فنا ہو گیا، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قطرہ اپنا وجود کھو چکا ہے، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قطرہ ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قطرہ ہمارے اور آپ کی زبان میں مر گیا ہے، بلکہ کہیں گے جب سمندر زندہ ہے تو قطرہ بھی زندہ ہے، جب دریا زندہ ہے تو قطرہ بھی زندہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم اپنے مرنے والے کا قصیدہ مجلس میں نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ کی توحید کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن کا ذکر کرتے ہیں، رسول کی رسالت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قطرے کو وہاں سے ملا دیتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تو جب یہ قطرہ بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ اب چونکہ اللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سر ہے، ہمیشہ رہے گا، تو قطرہ بھی اگر خدا کے ذکر سے مل جائے تو ہمیشہ رہے گا، اور رسالت ہمیشہ رہنے والی ہے، اگر یہ قطرہ رسالت سے مل جائے تو ہمیشہ رہے گا۔ اگر یہ اہل بیت کے ذکر سے مرحومہ مریم خانم کا تذکرہ اگر مل جائے تو آپ یقین کریں جب تک اہل بیت باقی ہے یہ قطرہ مریم بھی باقی رہے گا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد۔ اور فرما رہے ہیں یہ حقیقت ہے، قرآن آواز دے رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو سوائے میرے کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اور اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، خانم خاتون اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، یقیناً شوہر کے لیے بھی بہت بڑا غم ہے۔ خدا شاکر بھائی کے کو صبر عطا کرے اور ان کی اہلیہ، ان کے زوجہ کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو خدا صبر دے، عزت و اقارب کو صبر دے۔ عزیزوں، اگر خاتون خانہ بہتر ہو تو واقعی اس کے جانے سے گھر سونا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے گھر روشن ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے گھر مزین ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے گھر باقی رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک عورت کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، اور عورت کے اندر ایک ایسی چاہت، مامتا، محبت پروردگار عطا کرتا ہے کہ جو واقعی اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ جو اولاد کی محبت ہے یہ ماں کے دل میں فطرتاً ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، اگر یہ فطرتاً نہ ہو، خدا کی قسم اگر یہ فطرتاً نہ ہو، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ کاروان انسانی دم توڑ دیتا۔ ماں کے اندر اگر اللہ نیچر کے اعتبار سے محبت پیدا نہ کرتا، اولاد کی، بچوں کی، باپ کے دل میں محبت پیدا نہ کرتا، تو یہ ہم اور آپ زندہ نہیں رہتے۔ اس لیے کہ جن مشکلات اور جن پریشانیوں سے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اگر وہ مامتا خدا، اگر وہ اللہ اس کے اندر محبت کو پیدا نہ کرے، تو شاید ماں اتنی مشکل گھڑی اس پر پڑتی ہے اولاد کی پرورش
میں کہ وہ اس کا گلا گھونٹ دے۔ آپ غور کریں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ خدا سلامت رکھے ہماری ماں اور بہنوں کو، خدا سلامت رکھے ہماری ماں اور بہنوں کو، اور خدا مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ جانے کا دن نہیں تھا، مگر کہتے ہیں کہ موت برحق ہے، موت یقینی ہے، موت حقیقی ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، موت سے کسی کو نجات نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں نے کہا کہ سفر کب شروع ہو جائے کسی کو نہیں پتا، ایسے ہی موت بھی کب شروع ہو جائے آ جائے کسی کو نہیں پتا۔ سفر کے لیے بہانے ہوتے ہیں، آپ غور کریں۔ دیکھیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں، سفر کے لیے ایک بہانہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نہ کرے آپ کے گھر سے ایک فون آ گیا، وطن سے ایک فون آ گیا کہ فلاں شخص بہت بیمار ہے۔ اب کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی چچا ہے، جیسے ہی آپ نے سنا، آپ کی کوئی آمادگی نہیں تھی، توجہ کریں، کوئی آمادگی نہیں تھی، آپ اٹھے اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک سفر یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کبھی کسی کی شادی پڑ گئی تو آپ سفر کے لیے آماد ہو گئے، آپ کو جانا نہیں تھا مثلا، لیکن اچانک آپ کا دل کیا اور آپ چلے گئے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کا دل کیا کہ چلو آج سفر کر لیتے ہیں۔ آپ نے راتی میں پروگرام بنایا اور صبح اٹھے، نماز پڑھ کے آپ سفر پہ نکل گئے۔ آپ نے غور کیا، سفر کئی طریقے سے ہوتا ہے، کبھی کبھی آمادگی کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی بے اختیاری ہوتا ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے، نہیں دل چاہ رہا مگر جانا ہے، کوئی مجبوری کا سبب ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ موت بھی ایسے ہی سفر کا ایک نام ہے جو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ جیسے اس دنیا میں ہم مختلف سفر کے طریقے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے سفر کرتے ہیں، ایسے ہی موت کے آنے کا مختلف بہانہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہوئے بھی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں بارگاہ الہی کی طرف اپنا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اے عزیزوں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ موت کو دیکھ کر ایمان کی دلیل قائم نہ کرنا، موت کو دیکھ کر ایمان کے بارے میں بحث نہ کرنا، موت کے دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ یہ مومن ہے کہ غیر مومن ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ موت سفر کی طرح ہے، جیسے سفر کرنا ہے ایسے ہی موت کی آغوش میں جانا ہے۔ ایمان کی علامت اس کے عمل کے ذریعے ہے، محبت اہل بیت کی بنا پر ہے، عمل صالح کی بنا پر ہے، نیک اس نے کردار پیش کیا ہے، اخلاق پیش کیا ہے۔ تو اب اگر موت چاہے جب آ جائے، اسے چاہے جب جانا پڑے، اگر وہ آمادہ ہے تو پھر سفر سے گھبراتا نہیں، اس کا سفر بھی اچھا ہوتا ہے، منزل بھی اچھی ملتی ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ غور کیجئے، تو موت جو ہے یہ علامت نہیں ہے ایمان کی۔ جیسے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں مومن کو مثلا آج کل یہ کرونا کی بیماری بہت پھیلی ہے، خدا ہر ایک کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ غور کریں، اس وقت ممکن ہے کہ بہت سارے افراد اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے اعزاء اقارب کی دیدار نہیں کر پا رہے، آخری ایسے بھی حالات ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ہاسپٹل نہیں جا پائے ہیں، چاہتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مریض کو، عیادت کرنا چاہتے ہیں، مگر قانون ہمارا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمارا یہ جو ہے ہمیں وہاں جانے سے منع کرتا ہے۔ ممکن ہے کوئی سوچے کہ باپ مر گیا، بیٹے نے دیدار نہیں کیا، یا اولاد اس دنیا سے رخصت ہو گئی، باپ نے دیدار نہیں کیا، بہن نے دیدار نہیں کیا، گھر والوں نے دیدار نہیں کیا، تو کیا یہ موت کیسی ہے؟ کیا یہ موت ہم یہ کہہ دیں کہ یہ غلط ہے؟ نہیں، موت جو ہے وہ ایک بہانہ ہے۔ ٹھیک ہے، موت آئی ہے، کسی نے دیدار نہیں کیا، لیکن یہ موت ایمان اور غیر ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ یہ فرق نہیں واضح کر سکتی کہ یہ اچھا تھا یا برا تھا۔ یہ موت، یہ اس کا جانا، یہ چند افراد کے ساتھ دفن ہونا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ غیر مومن تھا یا مومن تھا، بلکہ پیغمبر نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ دیکھو، معیار موت نہیں ہے ایمان کی، توجہ کریں، دلیل ایمان موت نہیں ہے، دلیل ایمان
جنازے کی کثرت اور قلت نہیں ہے، دلیل ایمان بیماری اور صحت یابی نہیں ہے، دلیل ایمان چلے جانا اچانک یا بستر علالت پر رہ کر مہینوں اور سالوں کے بعد جانا یہ علامت نہیں ہے، بلکہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں، آل محمد کی محبت ہے کہ نہیں، ولایت علی ابن ابی طالب ہے کہ نہیں۔ اگر علی کی ولایت ہے، اگر اہل بیت پر ایمان ہے، آل محمد کا کلمہ پڑھتا رہا، سیرت اہل بیت پر چلتا رہا، حسین کا عزادار و ماتمدار رہ کر گیا ہے، اگر یہ تمام خوبیاں اس کے اندر تھی تو موت چاہے جیسے آ جائے اس سے کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور نہ اعزاء اقارب کو گھبرانا چاہیے کہ یہ کیسی موت ہو گئی، نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا کہ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ حسین کا عزادار تھا کہ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ خوبیاں تھیں، اخلاقی خوبیاں، اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ تعلقات، صدقہ خیرات، اس کے اندر وہ تمام چیزیں اگر ہیں تو موت چاہے جیسے آئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، موت چاہے جیسے آئے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، یقیناً موت حقیقت میں ایک بہترین نعمت کا نام ہے۔ اگر ہم اور آپ موت کے مفہوم کو سمجھ جائیں، موت کے مفہوم کو درک کر لیں، موت کے مفہوم کو واقعی اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر موت سے ہم کبھی نہیں گھبرائیں گے۔ علی والا موت سے کیوں گھبرائے؟ موت علی والے کو آتی کب ہے؟ اور میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ علی والا ہو یا غیر علی والا ہو، موت کسی کو نہیں آتی، زندگی دونوں کی ہے موت کے بعد۔ بس فرق اتنا ہے کہ علی والے کی زندگی جام کوثر کے ساتھ ہے، علی والے کی زندگی پل صراط سے گزر جانے کے ساتھ ہے، علی والے کی زندگی جنت کے بہترین طبقات کے ساتھ ہے، اور غیر علی، جو علی کا دشمن ہے، جو علی سے بغض و حسد رکھتا ہے، اس کی زندگی بھی موت کے بعد ہے، مگر وہ ہلاکت کے ساتھ ہے، وہ پیاس اور بھوک کے ساتھ ہے، وہ پل صراط سے نہ گزر کے جہنم کی گود میں چلا جائے گا، اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک کی زندگی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ایک کی زندگی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد وآل محمد۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ موت حقیقت میں ایک بہترین نعمت کا نام ہے۔ موت تو قربت الہی کا ذریعہ ہے، موت کے ذریعے سے انسان اپنے امام سے قریب ہوتا ہے، موت کے ذریعے سے انسان اپنے خدا سے قریب ہوتا ہے، اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، گھر والوں کے لیے صدمہ ہے، مگر یہ یقین ہے کہ شب ماہ مبارک رمضان کی چاند رات، شب چاند رات جسے کہا جائے، چاند شب ماہ مبارک رمضان، یقیناً پہلی شب ماہ مبارک رمضان کی جس میں مرحومہ کی تدفین ہوئی۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہی ان کے لیے کافی ہے کہ جہاں اللہ رحمت کے دروازے کھول رہا ہے، ہر طرف توبہ استغفار کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جہاں اللہ اب مغفرت نازل کر رہا ہے، رحمت نازل کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک آیت کے بدلے ایک ختم قرآن کا ثواب خدا عطا کرتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہے اس ماہ مبارک رمضان، تو ایک ختم قرآن کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو سوچئے کہ اگر اس ماہ مبارک رمضان میں جس مومنہ کے لیے، جس مرحومہ کے لیے مجلس ہے، کتنی بار قرآن کی آیتیں پڑھی گئی ہوں گی۔ سورہ حمد خود 7 آیتوں کا مجموعہ ہے، سورہ توحید میں کئی آیتیں ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا قرآن کے ختم کا ثواب ملا ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں، ہر نیکی کے بدلے اس ماہ مبارک رمضان میں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں رمضان کے سلسلے میں بھی عرض کروں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کو سمجھیں۔ روزہ سے بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ بھوک اور پیاس، اللہ نے ہمیں بھوکا پیاسا کئی گھنٹے رکھا،
اور کون ہمیں دعوت دے رہا ہے؟ خدا دعوت دے رہا ہے، اللہ دعوت دے رہا ہے، سفرہ خدا بچھا رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے خدا۔ جب ہم کسی بڑے دسترخوان پہ جاتے ہیں، کسی بڑے کی دعوت پہ جاتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے اپنے کو آمادہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کس کی دعوت ہے، کس نے بلایا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیسا ہے۔ ہم اس کے اعتبار سے لباس بھی دیکھتے ہیں اپنا، ہم اس کے اعتبار سے اپنے شکل و صورت کو بھی بناتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اٹھے بستر سے اور چلے گئے دعوت پہ، نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کس کی ہے، کس شخص کے یہاں جا رہے ہیں۔ وہ بادشاہ ہے، وہ وزیر ہے، وہ منتری ہے، وہ سی ایم ہے، وہ پی ایم ہے، اور فرما رہے ہیں وہ ہمارے قوم کا لیڈر ہے، وہ ہمارے قوم کا عالم ہے، کون ہے؟ ہم اس کے اعتبار سے اپنے سفر کے لیے اور دعوت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پروردگار دعوت دے رہا ہے، وہ سفرہ بچھا رہا ہے، وہ دسترخوان آمادہ کر رہا ہے، اور اس دسترخوان اور اس سفرے پر بلانے کے لیے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم چند گھنٹے بھوکے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بھوک دنیاوی کہ شام کو ہمیں مثلاً طرح طرح کے غذا ملے گی، شربت ملے گا؟ نہیں، روحانی بھوک پیدا کرو، اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے، اپنے روح کی پاکیزگی کے لیے روحانی بھوک اور پیاس کو پیدا کرو۔ اس لیے کہ جب انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اگر آپ اسے کوئی ایسی چیز دے دیں کہ جو بھوکا پیاسا نہیں ہے تو وہ کہے گا اچھی نہیں ہے، لیکن ایک بھوکا پیاسا انسان کو اگر کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جو بظاہر بہت عمدہ نہیں ہے، بہت اچھی نہیں ہے، وہ کھائے گا تو کہے گا بہت عمدہ تھی، ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگی۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہے، اور اس بھوک اور پیاس کے احساس نے اس چیز میں ذائقہ پیدا کر دیا، لذت پیدا کر دیا۔ بس اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ فلسفہ ماہ مبارک رمضان کے روزے کا یہی ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر آپ اس بات کو محسوس کر لیں اور اس بات کے ذریعے خدا مرحومہ کی مغفرت کرے کہ خدا چاہتا ہے کہ تم روحانی بھوک اور پیاس کو توجہ کرے، نفسانی بھوک اور پیاس کو پیدا کرو، تاکہ تمہیں جب اللہ کے سفرے پر جانے کا موقع ملے تو تمہارا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ تم حکمت و دانائی کو خدا کی سمجھ لو، تم فلسفے کو سمجھ لو، تم دیکھو کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب انسان بھوکا رہتا ہے تو لذت ملتی، ذائقہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی کہ اگر چیز عمدہ نہ بھی ہو تو بہت اچھی لگتی ہے، تو اب تو یہاں اللہ سفرہ بچھا رہا ہے، کیا خدا کی نعمتوں میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اچھی نہ ہو؟ ہم ماہ مبارک رمضان زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ ان کے بچوں سے میں کہوں گا، ان کے اعزاء و اقارب سے کہوں گا کہ مرحومہ کے لیے ضرور ایک آیت پڑھیں، کم سے کم روزانہ ایک آیت، ایک ختم قرآن کا ثواب اس ماہ مبارک رمضان میں رکھیں، اور 1000 گنا ہر چیز کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن خود آواز دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے دوسرے مہینے کے اعتبار سے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا دن تمام دنوں سے افضل ہے 1000 گنا، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں 1000 گنا، اس کی گھڑیاں، اس کی ساعتیں، اس کے منٹ، اس کے لمحے 1000 گنا زیادہ ہیں۔ اور مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے میں کہتے ہیں سونا بھی عبادت ہے۔ باقی دنوں میں سونا عبادت نہیں ہے بغیر وضو کے، لیکن اگر آپ روزہ رکھ کے سو رہے ہیں، اپنے کام سے فارغ ہو کے، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کے، اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے اگر آپ سو رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں، تو کہتے ہیں عبادت ہے۔ یہ ہماری سانس تسبیح ہے، اور کیجئے ہماری سانس کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ ہمارا سونا عبادت ہے، افضل ہے اس میں ایک ایک لمحہ اس ماہ مبارک رمضان کا ہمارے لیے لمحہ ہے۔ خدا سے دعا کریں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم میں اور آپ کو ان تمام حالات میں جو 1 سال سے زیادہ ہو گئے اللہ نے زندہ رکھا، اور زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں ماہ مبارک رمضان اللہ نے نصیب کیا۔ خدا ہم سب کو آئندہ سال بھی ماہ مبارک رمضان نصیب فرمائے۔
آپ یقین کریں یہ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار کی، ہمیں اس کے لیے بھی شکر کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے بھی اللہ کے بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے کہ اس نے ان تمام حالات میں بھی ہمیں اور آپ کو یہ ماہ مبارک رمضان ملا، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ تمام چیزیں جو اس مہینے میں نازل ہو رہی ہے، یہ یقین جانیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں کچھ باتیں انشاءاللہ والدین کے حوالے سے، کچھ باتیں معاشرے اور سوسائٹی اور سماج کے حوالے سے، آج ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ آپ غور کریں، میں نے ایک بات کہی تھی عمران بھائی کہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں سب سے عظیم کتاب کا نام قرآن، سب سے عظیم کتاب کا نام قرآن ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، میرے تمام سامعین اس بات کو سنیں اور غور کریں، دنیا میں تمام کتابیں، سب سے عظیم کتاب کا نام ہے قرآن۔ کسی کتاب کا دعویٰ نہیں ہے سوائے قرآن کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ واحد کتاب ہے کہ جو اپنے آپ کے لیے دعویٰ کر رہی ہے کہ اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے، شبہہ نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں عیب نہیں ہے، ھدی للناس، اور یہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، نہ کہ مومنین کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر قرآن کو کافر بھی سمجھ لے تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے، قرآن کو مشرک بھی سمجھ لے تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے، قرآن کو انسان سمجھ لے، مومن نہیں، مومن تو بہت بلند ہے، قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور فرما رہے ہیں، اور وہی لوگ پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ صاحب ایمان وہ ہوں گے، قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، مگر صاحب ایمان وہ ہوں گے اقیم الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کریں گے اور راہ خدا میں جو اللہ نے انہیں دیا وہ خرچ کریں گے۔ اور فرما وہ اس میں سے اگر خرچ کریں گے یہ علامت بتائی گئی، ھدی للناس۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ حقیقت ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، اور یہ اللہ نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا ہے۔ یہی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ قرآن مجید صرف روزہ رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، قرآن مجید جو ہے وہ اس میں نازل ہوا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ رمضان کی بہار قرآن کو کہا گیا ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے عظیم ہے، مگر اس کے بعد بھی آپ اور ہم دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے تمام پڑھنے والوں کو، چاہے وہ کلاس میں جائیں، چاہے وہ کوچنگ سینٹر میں جائیں، چاہے اس کا امتحان ہو، چاہے ان کے ٹیوشن ہو، ہر ماں باپ یہ کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا، کتاب سمجھ کے پڑھنا، درس سمجھ کے پڑھنا، جو پڑھنے جا رہے ہو اس پر ذہن لگانا، غور کرنا، فکر کرنا، جو پڑھ کے آ رہے ہو اس کا تمہیں امتحان دینا ہے۔ میں آپ سے سوال کروں، سیوم کی مجلس ایک مومنہ کی، مجھے انصاف سے بتائیے گا، دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن ہے، ہر کتاب کو دنیا سمجھ کے پڑھتی ہے اور اپنے بچوں کو سمجھا کے پڑھانے کے لیے دعوت دیتی ہے، اور فرما رہے ہیں لیکن اس کے بعد قرآن واحد کتاب ہے کہ جسے انسان زبان سے زیادہ پڑھتا ہے، سمجھتا کم ہے۔ قرآن فہمی کا ذوق ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے، ہم قرآن کو پڑھ کے سوچتے ہیں کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ ذرا آپ اندازہ کریں، ذرا آپ یقین کریں کہ اگر ہم قرآن کو سمجھنے لگیں تو بہترین انسان بن جائیں گے۔ اگر قرآن کو ہم سمجھنے لگیں تھوڑا تھوڑا تو ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، ہمارے اندر وہ انقلاب پیدا ہوگا روحانی اعتبار سے، نفسانی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے۔ غور کیجیے گا کہ ہم سے عبادت ترک نہیں ہو، پھر ہمارا بچہ جب معاشرے میں اٹھے گا، بیٹھے گا اور قرآن کو اگر سمجھ چکا ہوگا تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ اہل بیت کی یاد دلائے گا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ آل محمد کی سیرت کی لوگوں کو یاد دلائے گا۔ دنیا پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہ کس کا ماننے والا ہے جو اتنا اچھا اخلاق کا مالک ہے، اتنے اچھے کردار کا مالک ہے،
جس کے ہاں خیانت نہیں ہے، جس کے ہاں برائی نہیں ہے، جس کے ہاں جھوٹ نہیں ہے، جس کے ہاں غیبت نہیں ہے، آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ حقیقت ہے۔ بس میری گفتگو آخری مرحلے میں تھی، میں نے کہا تھا کہ ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کی عزت کریں۔ ماں باپ بڑے عظیم ہیں، اللہ نے ماں باپ کے دل میں آپ کی محبت ڈال کے پیدا کیا ہے، لیکن آپ کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں رکھی ہے، بلکہ ہم سے اور آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ تم دیکھو اپنی زندگی کو کہ تمہاری زندگی انہوں نے کیسے بنائی ہے، کیسے پروان چڑھایا ہے، اور جب تمہاری سمجھ میں آئے تو ان کا احترام کرو۔ ماں باپ کے ہاں محبت اس لیے ڈالی کہ انسانی کاروان کو آگے بڑھانا تھا، قافلے کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے وہاں ضرورت تھی کہ محبت کو ڈالے، اور یہاں اولاد کا امتحان مقصود ہے کہ انہوں نے تمہیں کیسے کیسے پالا ہے، تم نے خود دیکھا ہے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، ماں جو ہے وہ راتوں کو اٹھ کے تمہاری پرورش کر کے، اب اگر اس کے بعد بھی تم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، انہیں جھڑکتے ہو، ان سے دور ہوتے ہو، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، تو یہ بتاؤ کہ تم انسان ہو؟ تم انسان ہو؟ نہیں ہو۔ اللہ کہہ رہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، انسان وہی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہو، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، وہ انسان خدا کی بارگاہ میں انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو صحیح طریقے سے ان سے گفتگو نہ کرے، ان سے کلام نہ کرے۔ بس آئیے دعا کریں کہ خدا مرحومہ مریم خانم کے درجات کو بلند کرے، جو کہ شاکر مرزا کی زوجہ تھیں، ہمسر تھیں۔ خدا شاکر بھائی کو صبر جمیل عنایت کرے، ان کے بچوں کو، اعزاء و اقارب کو صبر جمیل عنایت کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، ہر طرف رحمتوں کا نزول ہے۔ خدا ان کی قبر پر بھی رحمت نازل کرے، خدا ان کے اوپر بھی رحمت نازل کرے۔ یقیناً قبر کے حوالے گئیں، تھوڑے لوگ ہی صحیح، مگر جنازے میں آئے۔ جب ایک مومنہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیں فاطمہ زہرا کی مرثی، وہ مرثیہ یاد آتا ہے بی بی کا، کہ جس میں بی بی ارشاد فرما رہی، بابا مجھ پر آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی ہے میرے بابا، کہ اگر یہ مصیبت دن پر پڑتی تو یہ روشن دن تاریکی شب میں بدل جاتے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ جناب سیدہ کے اوپر کون سی ایسی مصیبت پڑی۔ ارے یہ مصیبت کم ہے کہ بی بی جب بزم پیغمبر میں آتی تھی تو پیغمبر بلند ہو جاتے تھے، جب بی بی نکلتی تھی تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے، بی بی کے دروازے پر آنے والا سائل کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، بی بی کے دروازے پر بھوکا آیا ہو کبھی خالی نہیں گیا، بی بی کے دروازے پر ملائکہ آتے تھے چکیاں چلانے کے لیے، جبریل و میکائیل جیسے فرشتے آتے تھے، لوری حسن و حسین کو سنانے کے لیے ملک آتا ہو، جس کے دروازے پر حور و غلمہ کا آنا جانا ہو۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کے بابا کی وفات کے بعد اگر کوئی اس کا حق چھین لے، اس کے شوہر کا حق چھین لے، ہاں عزیزوں، اس کے دروازے پر، جس دروازے پر پیغمبر آ کے کہتے ہو السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، شاید پیغمبر اس لیے سلام کرتے تھے در سیدہ پہ کہ اے میری امت، اے میرے اصحاب دیکھ لو، ارے جس دروازے پر میں سلام کرتا ہوں میرے بعد اس دروازے پر آگ و لکڑیاں نہ لانا، اس دروازے کو نہ جلانا، میری سیدہ کو نہ ستانا، میری نور نظر کا خیال رکھنا، مگر دنیا نے بعد پیغمبر زہرا سے منہ پھیر لیا۔ اور عزیزوں، بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، پہلو شکستہ ہو گیا، جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ بڑی مشکل منزل ہوتی ہے اس خاتون کے لیے کہ جس کا بچہ شکم میں یا مر جائے یا شہید ہو جائے۔ ارے بی بی کے غم کو کوئی کہاں محسوس کر سکتا ہے؟ ہاں عزیزوں، جلتا ہوا دروازہ پہلو سیدہ پہ گرا، ایک مرتبہ آواز دی، فضا، اے فضا مجھے سنبھال لو، فضا دوڑی دوڑی آگے بڑھی،
گئی، ارے بی بی کو سنبھالا، حجرے میں لائی، لیکن جیسے ہی حجرے میں غش سے آفاقہ ہوا، بی بی کو ہوش آیا، پہلا سوال کیا، اے مرزا ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ اور ایک مرتبہ کہا کہ بی بی لوگ علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے گئے ہیں۔ فاطمہ پہلو کا غم بھول گئی، بچے کی شہادت بھول گئی۔ بی بی نے آواز دی کہ دیکھو، ارے بی بی نے کہا کہ چونکہ بی بی اس لیے پہلو کا غم بھول گئی کہ بی بی کو یہ محسوس ہوا کہ اگر علی کو یہ لے کے گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کا قتل کر دیا جائے، اس لیے بی بی نے پیغمبر کا عصا لیا اور ایک مرتبہ دوش پہ ردا ڈالی، حسن و حسین کو سہارا بنایا۔ زہرا گھر کے باہر آئی، آواز دی، خلو ابو الحسن، خدا مرحومہ کے درجات کو بلے جملہ سنیں، خلو ابو الحسن، ارے علی کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، لوگوں نے دیکھا کہ مدینے میں آثار قیامت ہے، آثار عذاب ہے۔ بھئی ایک مرتبہ جب لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا سر کے بال کھول دوں گی۔ بھئی ایک مرتبہ عذاب کا عالم تھا، شاید ظاہر سی بات ہے، کہاں سید کونین، کہاں جنت کی شہزادی، کہاں عصمت کی پاک و پاکیزہ بی بی، سر کھولنے کی بات کی بی بی نے تو ایک مرتبہ آثار ہوا۔ علی نے کہا سلمان جاؤ فاطمہ کو روک لو ورنہ نبی کی محنتیں رائے گاہ ہو جائے گی۔ سلمان دوڑے دوڑے آئے، سیدہ سے کہا بی بی بد دعا نہ کیجئے گا۔ عزیزوں میں ایک جملہ کہوں گا، یقیناً زہرا علی کو لے کے گھر میں آ گئی، لیکن علی کو ظالموں نے اسی مہینے میں یقیناً کچھ سالوں کے بعد ارے زہرا کی اس حفاظت کردہ ولایت کو مسجد کوفہ میں ابن ملجم کی تلوار لگی، علی کا سر جدا ہوا اور ایک مرتبہ منادی نے ندا دی، قد قتل امیر المومنین، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے معبود اس مجلس کا اجر و ثواب مرحومہ مغفورہ مریم خانم بنت محمود حسین زوجہ شاکر مرزا روح کو اسال کے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ان کے بچوں کو عزت و اقارب کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما۔ تمام مومنین و مومنات ہم سب کو بالخصوص ناظرین سامعین جو بھی اس مجلس کو دیکھ رہے تھے سن رہے تھے، پروردگارہ ان سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما۔ بحق مظلوم کربلا کے اس ماہ مبارک رمضان جو ہمیں ملا ہے، اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے، پروردگارہ اس میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما اور اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سب ناظرین و سامعین مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ مغفورہ مریم خانم بنت محمود حسین کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔